نمبر 3 یہ کہ اس کا آئی پیڈ اور اس کا فون نہیں ملا، میں نے اس وقت کہا تھا نہیں ملے گا، وہ نہیں ملا۔ اور نمبر 4 یہ کہ سازشی عناصر اور اس قتل کی منصوبہ بندی پاکستان سے ہوئی ہے۔ یہ 4 چیزیں 100% کلیئر ہیں۔ وہ آپ ان سے بھی موقف لے سکتے ہیں۔ یہ میں ضرور مطمئن ہوں کہ یہ بڑی تگڑی ٹیم ہے، اور کیونکہ ارشد شریف صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جن کے لیے لوگ دل سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ کریڈٹ میں ضرور دوں گا اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو کہ انہوں نے جو ابھی تک کام کیا ہے یا جو نظر آیا ہے، جو مجھے باتوں میں سمجھ میں آیا ہے، وہ کافی زبردست کام کر رہے ہیں۔ اور امید اللہ سے یہ ہے کہ منطقی انجام تک ان مجرموں کو پکڑوائیں جو پاکستان میں گرفت سے باہر ہیں یا نکل جاتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ آئیڈیا اور پلان اور کوشش اور خواہش اور دعا یہی ہے کہ ان بڑے لوگوں تک ہاتھ پہنچے جو اس میں ایکچولی انوالوڈ ہے۔ چھوٹے موٹوں میں تو چیز ہوتی ہے۔ میری طرف سے کوئی شواہد یا کوئی ایویڈنس آج پرووائڈ نہیں کیا گیا ہے، وہ اگلی باری کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، جو اوور آل ڈسکشن تھی، جو ایکسچینج تھی، جو چیزیں تھیں، وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے بھی شیئر کی اور میں نے بھی ان سے شیئر کی۔ صاحب یہ بتا دیں، ایک اہم جو پوائنٹ ہے آپ نے اپنی اس میں لکھا ہے کہ اس قتل کی سازش کرنے والے پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے سازش ہوئی۔ یقیناً انکوائری کمیٹی نے یہ بھی آپ سے پوچھا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں، ہمیں اگر آپ نہیں بتاتے، لیکن کمیٹی کو آپ نے بتایا ہے، وہ نام بتائے ہیں؟ نہیں، آج کے دن ہم اس کے قریب بہت آگے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا غلط بیانی نہ ہو اور غلط بیانی کرنی نہیں چاہیے۔ شواہد اور اسپیسیفکس سے آج ہم دور تھے۔ دوبارہ کب بلایا سر؟ مجھے میں نے کہا وہ انفارم کر دیں۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف پر الزام لگایا جا رہا ہے، ایک لندن میں بیٹھا شخص جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ نواز شریف اس قتل میں ملوث ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے، بہت تکلیف دہ اور پریشانی کا باعث ہے ہمارے لیے۔ میرے خیال سے اس میں ہم سیاست سے بالا تر رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور گھٹیا قسم کا مذاق نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ میں اس سے زیادہ اس میں پولیٹیکل اینگل لانا نہیں چاہتا۔ مجھ سے ایک سوال سلمان اقبال صاحب کی بارے میں بھی ہوا۔ میں نے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی بڑی کلیئرٹی سے بتایا ہے کہ سلمان اقبال کو میں ایز اے اونر اور ایز اے دوست بھی جانتا ہوں، باپ کو بھی جانتا ہوں، گھر کو بھی جانتا ہوں۔ سلمان اقبال کا میرے حساب سے کہیں کوئی تانا بانا قتل کے اندر یا سازش کے اندر بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بتائیے گا، اور میرا سلمان صاحب کو ریکویسٹ ہوگی، میں ان کو آج فون بھی کروں گا کہ وہ پاکستان ضرور آئیں اور یہاں آ کے اس کا ٹرائل رن کریں، کیونکہ وہ ہیلپ کریں گے۔ ان کی ایبسنس میں پاکستان کے اندر یہ بھی دستور اور ہسٹری رہی ہے، پھر کہیں اور اینگل چلا جاتا ہے۔ کوئی جو شواہد آپ کے پاس؟ اس کمیٹی کے اوپر سر، مراد سعید کا جواب مراد سعید ہی دے۔ سر، یہ جو شواہد آپ نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا تھا، کیا وہ ویڈیو ایویڈنسز ہیں یا کوئی دستاویزات ہیں جو آپ تک پہنچے یا کوئی اسکرین شاٹس ہیں؟ میرے خیال سے وہ قبل از وقت ہوگا بھائی، کیونکہ جو اس قتل میں ملوث ہیں میرے حساب سے وہ بڑے ایول مائنڈڈ بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، پلانر بھی ہیں، تو میں ان کو کوئی ایسی لیڈ نہیں دینا چاہتا جس سے وہ ہوم ورک پہلے شروع کر دیں اپنا۔ ہمارا ٹارگٹ اللہ کی ذات سے ہماری دعا یہ ہے کہ ہم ارشد شریف کے ایکچوئل مین، ہم ایک گولی چلانے والے کے بھی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، ریفر کردار تک پہنچانا چاہیے، گولی چلوانے والے تک، وہاں پہنچانے والے تک کے گریبان تک ہم بہت جلدی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ارشد صاحب، آپ جو ہے نا عمران خان کے بعد جو ہے ارشد شریف کو بھی جو ہے آپ نے بتایا اور عمران خان کو بتایا سازشوں کے حوالے سے جو کردار ہیں، رات کو جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے کردار کی، کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو پھر کہوں کہ بہت آج کا دن جو ہے نا وہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، آپ کا تو ساتھی بھی رہا ہے۔ میں اگر 10-12 سال جانتا تھا تو آپ لوگ تو اس کو 20 سال جانتے، وہ ایک ایماندار آدمی تھا۔ ہم آج فوکس ہیں، ہم یہ گھٹیا سیاست اور گھٹیا مذاق اور گھٹیا بیانات سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ دیکھیں، میں بھی ارشد شریف صاحب کی والدہ کا بیٹا جیسا ہوں، اور میں اس ماں کی تکلیف نہ کم کر سکتا ہوں نہ اس پہ کوئی ریپلیسمنٹ کر سکتا ہوں ارشد صاحب کا۔ ان کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ
کہ میری ارشد صاحب سے بہت پیار کی اور بہت اچھی دوستی تھی، اور بھروسہ اتنا تھا کہ یہاں سے جانے تک اور جانے سے آگے پہنچنے تک میں رابطے میں رہا. میرے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور شاید اللہ نے مجھے اس کام کے لیے شاید چنا تھا کہ میں نے اس دن جرأت کی. اس کو بہت سارے اینگل دیے گئے اس پریس کانفرنس کو، اور ہوا کے خلاف کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے دنیا میں کہیں بھی. اس وقت مجھے بہت سارے اینگل ہوئے، بہت ساری باتیں میں نے سنی، لیکن وقتاً وقتاً اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ میری باتوں کو رائٹ ثابت کر رہا ہے، اور آپ لوگ بھی جو آج یہاں کھڑے ہیں ارشد شریف کی ہمدردی میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، ارشد شریف امپورٹنٹ اس لیے آپ کھڑے ہیں، اور آپ لوگ بھی اس بات کو انڈوس کر رہے ہیں کافی حد تک، بائی اینڈ لارج آپ کے رپورٹرز بھی، کہ وہ باتیں جو میں نے کہی تھی وہ اگر میرے حساب سے 100% ہے، ایف آئی آئی کے حساب سے 100%، تو آپ کے حساب سے 90%، تو وہ آپ بھی اس کو مانتے ہیں اور آپ اس کو ویریفائی بھی کریں گے. سر آپ ارشد شریف کے جو لیے حالات ہیں جو چل رہے ہیں، ایک جانب دھرنے اور اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، دوسری طرف ملک میں عام ترین تعیناتی بھی ہونے جا رہی ہے، تو ملک کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو مارچ تک دھکیلنا اور عمران خان صاحب کو بند گلی تک پہنچانا، سانپوں کے ساتھ خاص کا اور ان سازشوں کا، پھر ارشد شریف کے مرڈر سے اس کے تانے بانے ملنا، کیا بتاتا ہے آپ کو؟ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب تو نہیں ہو سکتے نا. اس کے بینیفیشری جو ہیں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا کے، میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا تھا، جنہوں نے بننا تھا وہ اس سازش کا حصہ ہیں، چاہے وہ مارچ ہو، چاہے قتل سے اس کے تانے بانے ہوں. جو خاص ہے ان کا بھی اپنا بینیفٹ ہے، ان کی بھی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور سب سے پہلے انہی کی ہے. تو پھر مجھے تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں تو قوم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. میرے حساب سے عمران خان صاحب ایک اچھے انسان ہیں، میرا ان کا احترام اور پیار کا رشتہ تھا، ہے. کل وہ میرے بارے میں کوئی چیز بری بھی کہہ دیں گے تو میری طرف سے کبھی ان کی طرف جواب اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ میرے استاد بھی ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، میرا ان کا پیار اور احترام کا رشتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انوسنٹلی ان کو بند گلی تک دھکیلا ہے ان سب نے مل کر. اور ابھی بھی اگر عمران خان صاحب اپنے اندر سے لوگوں کی صفائی شروع کریں تو بہت پاکستان کے لیے بہت بہتری ہوگی، ان کے لیے بہت بہتری ہوگی. سر ایک یہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو بات آئی تھی کہ قتل کیا گیا 3 گھنٹے تک، ایسی کوئی انفارمیشن آپ تک ہے کہ واقعی ان پر تشدد کیا گیا اور ان کے گولی بعد میں ماری گئی ہے، پہلے تشدد کیا جاتا ہے؟ میرے حساب میں میری تھوڑی بہت نالج اس پہ ہے، لیکن قبل از وقت ہوگا کہ میں اس انفارمیشن کو ریویل کروں. سر آپ کے اور خان صاحب کے کوئی بیک ڈور رابطوں کی اطلاعات چل رہی ہے کہ آپ اس کی تجویز کی تصدیق کریں گے؟ نہیں، نہ میں نے خان صاحب سے رابطہ کیا ہے، نہ خان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. خان صاحب اگر مجھے رات کو 3 بجے آواز دیں گے، پوری زندگی میں ان کے لیے حاضر ہوں. دیکھیے، آپ کی بات بجا ہے. مجھے امید ہے اللہ سے، یہ ضرور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ان شواہد کے اوپر کہ کسی حد تک وہ میری باتوں کو انڈورس ضرور کر دیں گے. یہ اس بارے میں اللہ کی ذات سے 100% کلیئر. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تھینک یو.